سیاست ہے اب تو خیر اس میں کوئی پرنسپل رہ ہی نہیں گیا. میں دیکھتا ہوں چاہے وہ ایک مذہبی کارڈ کا استعمال ہو اور اس نے بھی ایک ویڈیو بنا کر کے ڈالی, اور یہ سارے لوگ ایکچولی عمران خان کے قتل کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ان تمام لوگوں کی باری بھی آئے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس یہاں تو سدا بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے. اس بات کرنے سے پہلے صرف میں یہ بتاؤں کہ جو رات کو ایک شرمناک رویہ ٹیلی ویژنز کے ساتھ کیا گیا, خصوصاً وہ جو 4 ٹیلی ویژن ہیں, اے آر وائی, بولڈ ٹیلی ویژن, جی این این, کیپٹل, جنہوں نے یہ سارے دکھائے, ان کو جس طرح سے شٹ ڈاؤن کیا گیا, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ یہ میڈیا سینسرشپ ایک بالکل ایکسیپٹیبل نارم بن گیا ہے. جو ہمارے صحافی ہیں ان کو کیسز میں بک کیا جا رہا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اس میں تمام ہی لوگ جو ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. میں جو ٹیلی ویژنز ہیں جنہوں نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا, اے آر وائی کو, بول کو, جی این این کو, کیپٹل, ان تمام ٹیلی ویژن چینلز کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے اس دباؤ کو برداشت کیا, اور اس کے باوجود کہ ان پر بہت دباؤ تھا, انہوں نے یہ ٹیلی تھون دکھائی. اور یہ دیکھیے یہ ٹیلی تھون کوئی کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں تھی. پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہیں, اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کی ایفرٹ ہے ان کو مدد کرنے کی, تو اس میں تو سارے میڈیا کو, تمام اداروں کو, حکومت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو سیاست ہے اب تو خیر اس میں کوئی پرنسپل رہ ہی نہیں گیا. میں دیکھتا ہوں چاہے وہ ایک مذہبی کارڈ کا استعمال ہو, اپنے عمران خان کو وہ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آج جو مریم نواز شریف نے کیا ہے, اس سے پہلے فضل الرحمان کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان چونکہ الیکشنوں میں نہیں ہار رہا تو اس کو آپ فزیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے, اور ان کی اس کے لیے وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. کبھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ نکال کے اس کو آدھے سے, پھر ایک جو ہمارا ایک دو صحافیوں کا جو گروپ ہے جو اسٹریٹجک میڈیا سیل کے ساتھ کام کرتا ہے, اور اس نے بھی ایک ویڈیو بنا کر کے ڈالی. اور یہ سارے لوگ ایکچولی عمران خان کے قتل کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ اس ساری اسکیم کے چھوٹے چھوٹے حصے دار ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور ایک مذہبی منافرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پہلے بلاسمی کے یعنی توہین مذہب کے کیسز بنائے, اس کے بعد ٹیررزم کے کیسز بنائے, اور اب جب وہاں پہ بھی بات نہیں بنی تو یہ مختلف بیانات کو لے کے ایک ہی منافرت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں, تاکہ اس سے ان کو جو ہے چونکہ وہ پولیٹیکلی ایلیمنیٹ نہیں ہو رہے تو فزیکلی ایلیمنیٹ جو ہے ان کو کیا جائے. اور یہ تمام جو صحافی ہیں, یہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل میں کام کر رہے ہیں, اور یہ جو نون لیگ میں, اور یہ مریم نواز شریف اس کے پیچھے سارا جو اسٹریٹجک سیل ہے وہ چلاتی ہیں, پیسے بھی وہی خرچ کرتی ہیں, اسکیم بنانا جو ہے وہ ان کا کام ہے. اور یہ سارا بڑا انفارچونیٹ کام ہے جو ہو رہا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ فہد حسین جیسا آدمی جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا, وہ بھی اس سارے عمل کا حصہ ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام لوگ ہیں, اور ان تمام لوگوں کی باری بھی آئے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس یہاں تو سدا بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے. یہ جو بھی کر لیں اس کا ان کو جواب ملے گا. تو میں پہلے ڈاکٹر ثانیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو 2 ٹیلی تھونز ہیں ان کے اوپر آپ کو ایک تفصیلی بریفنگ دیں. اور پہ ہے وہ 96 روپے کے اوپر آپ کو اویلیبل تھا, اب آ کے وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ 50% پہ چلا گیا ہے. یعنی پاکستان کا بانڈ جس کی قیمت 100 روپے ہے, $100 ہے, وہ آپ کو $50 کے اوپر جو ہے وہ مل رہا ہے. جب ڈالر آپ کو $50 کے اوپر بانڈ مل رہا ہے تو آپ کو 4% کے اوپر قرضہ کون دے گا؟ ظاہر ہے. تو اس سے جو حالات جو آج ہمیں جو بتایا گیا ہے, ہماری اکنامک ٹیم نے اپنی بریفنگ میں اس نے اس کے اوپر بڑی شدید جو ہے وہ ہمیں مایوسی کا اظہار کیا ہے, اور بتایا ہے کہ جس طریقے سے یہ اکانومی کو مینیج کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا اب چیلنج ہوگا. یہ ان کے فیصلے ہیں یا ان کے فیصلے ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن جن کے بھی فیصلے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت جو ہے اس کی تو تباہی اتر گئی ہے. اور اس کے لیے اب ایک پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ اب ہم بنانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کیا کریں
سوائے ہمیں اس کے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جائیں اور سمجھ نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ہم نے آج کیا ہے. پھر 16 ایریاز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی وہ کمیٹی، اور ہر ایک کے اوپر ایک جامع منصوبہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اسی طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آج کے جو عمران خان کے اوپر جو مختلف ہمارے لوگوں کو جو آج یہ نوٹسز دیے جا رہے ہیں ایف آئی اے کے، ان کو بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ چیلنج کرے گی. جو ہمارے خلاف اس وقت یہ میڈیا گیگ کے آرڈر ہیں، جو میڈیا سینسرشپ ہو رہی ہے، اس کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں کہ 9 نشستوں کے اوپر انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور 123 نشستیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام نشستوں کے اوپر 123 نشستیں جو ہیں ان کے اوپر انتخابات کا حکم کیا جائے. وہ ہم سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کریں گے. جب کارڈ تقسیم کیے گئے تھے تو وہ سیاسی جماعت ایک کے ذریعے ایم این ایس کے ذریعے کیے گئے تھے. آپ کی بھی دونوں صوبوں میں گھومتے ہیں، کیا یہ جو $11 بلین ہے اس میں کوئی سیاسی مداخلت تو نہیں ہوگی؟ چور صاحب ایک ایم این اے کو آپ کو ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، باقی بھی 10 لینے کی کوشش کریں گے؟ دیکھ لیں پہلے بسپ کا بتا دیں، وہ بھی کسی ایم این اے کے ذریعے فارم تقسیم نہیں ہوا تھا. دیکھیں جی، یہ جو پہلے تو یہ $11 بلین نہیں، $11 بلین ہے. اور جب ہم نے احساس ایمرجنسی کیش بھی کیا تھا تو تب بھی اس میں کوئی سیاسی مداخلت کا کوئی عنصر نہیں تھا. لوگ 81 ایس ایم ایس کرتے تھے، وہ ڈیٹا انالیٹکس. بلکہ ڈاکٹر صاحب سے لڑائی تھی کہ کیوں نہیں ہے. جی ہاں، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی. میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ نہ اس وقت تھی اور نہ ابھی ہوگی. اسی لیے پیمنٹس بینکوں کی برانچز میں ہوں گی اور لوگ وہاں جائیں گے، کیمرہ لگا ہوگا، وہ اس کے سامنے بایو میٹرک کریں گے. اگر وہ کیش لے جانا چاہیں تو لے جائیں گے، نہیں لے جانا چاہیں تو بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایم این ایز ایم پی ایز فارم بھریں گے. جو ٹیمیں جا رہی ہیں سروے کے لیے وہ ملٹی ڈسپلنری ٹیمز ہیں، اور وہ ڈیٹا کی مدد سے، وہ تصویر کی مدد سے گھر کی تصویر گوگل میپ پہ ڈالیں گے، اس کے اوپر فلڈ کا سیٹلائٹ امیج سپر امپوز ہوگا. یہ تمام چیزیں پبلک ڈومین میں ہوں گی، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہوگی. تو میں آپ کو پوری طرح تسلی کرانا چاہتی ہوں کہ ایسی سیاسی مداخلت اس میں بالکل نہیں ہوگی. جو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں $17 ملین کی کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز 29 اگست سے لے کے 10 سپٹمبر تک ریجیکٹ ہوئی ہیں، اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارا جو بینک جدھر ہٹ کرتی ہیں ہمارے پیسے، اس پہلے بینک الفلاح میں انہوں نے کیپ لگائی ہوئی تھی $10,000 کی، اور جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے جو میں کل دے رہی تھی وہ کوئی $25,000 سے زیادہ ہے، اسپیشلی نارتھ امریکہ سے. تو جو لوگ $10,000 سے زیادہ کر رہے تھے وہ اس پیریڈ میں ان کی ٹرانزیکشنز فیل ہو رہی تھی. تو ایک تو درخواست کر لینا جو ہمارے اسپیشلی جو امریکہ سے، یو کے سے جو لوگ یہاں ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں وہ پلیز اپنی ٹرانزیکشن 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں، وہ ہم نے ریکٹیفائی کر لیا، وہ ریکٹیفائی کر لیا. اب اس میں لمٹ نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ کچھ یوزرز آپ 25,000 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اب زیادہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جب ملٹیپل ٹائمز وہ کریڈٹ کارڈ کو سوائپ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ، کنیکٹیوٹی ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ ٹرانزیکشن بلاک ہو جاتی ہے. پھر کچھ یہ ایشو ہے کہ کچھ بینکس جو ہیں وہ ریسٹرکشن، باہر کے جو بینکس ہیں، جو چھوٹے بینکس ہیں، وہ ریسٹرکشنز امپوز کرتے ہیں کہ جی جب آپ ٹرانزیکشن کریں تو کریڈٹ کارڈ جس نے ایشو کیا ہوا ہے اس سے آپ آتھورائزیشن لے کے آئیں. تو کچھ یہ بھی فیکٹر تھا. اور کچھ جو باہر چھوٹے بینکس ہیں وہ ان کے پاس آئی بین کا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، وہ سوئفٹ کوڈ مانگتے ہیں، اور تو وہ بھی کمپلیکیشن تھی. پھر کچھ بینکس چارج کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز پہ، تو اگر کسی نے $1,000 بھیجا اور اس کو کہیں گے جی ہم تو $50 ٹرانزیکشن فی لیں گے، کچھ لوگوں کے لیے یہ فیکٹر تھا. مگر میرے خیال میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس پر ایک کمپریہنسو ویو لینا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ٹرانزیکشنز کیوں فیل ہو رہی تھیں.
اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ غیر جانبدار ادارہ ہے، اور اسٹیٹ بینک کے جو نئے گورنر آئے ہیں وہ بڑے رسپیکٹڈ آدمی ہیں اور بڑی ان کی اچھی شہرت ہے. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹلی دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ٹرانزیکشنز کیوں فیل ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے پاکستان کے بڑے مجبور لوگوں کا نقصان ہوا ہے. جی کس حد تک صداقت ہے کہ سابق امریکی سفیر رابن رافیل کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے بنی گالہ میں؟ یہ ملاقات کب ہوئی ہے؟ کیا یہ بات یہ ہے، اور آپ سے بھی امریکی سفیر کی خبریں چل رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہماری پالیسی بڑی واضح ہے. امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی امریکہ کے ساتھ یہ کوئی ہم نے کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی رابطے ہی نہیں رکھیں گے یا کوئی کام ہی نہیں کریں گے. رابن رافیل جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی اس وقت امریکی حکومت میں لین دین نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں بالکل واضح کر دوں، امریکن جو امبیسی ہے، امریکن جو گورنمنٹ ہے، اگر وہ فار ایگزامپل اگر فلڈ کے اوپر، اگر باقی معاملات کے اوپر جو ہم سے رابطہ کریں گے، ہم سے ابھی وہ کے پی گورنمنٹ گئے ہوئے تھے، کے پی میں گئے ہوئے تھے امریکن امبیسڈر، جو ہماری گورنمنٹ ٹرانزیکشنز ہیں یا جو ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں وہ امریکی حکومت کے ساتھ، امریکی امبیسی کے ساتھ کنٹینیو کریں گی. اور قطعی طور کے اوپر عمران خان نے اور ہماری ایک واضح پالیسی ہے، ہم سوورن جو امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ہم برابری کی سطح پہ تعلقات چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف ہم کل جو ہے وہ کوئی جنگ کرنے چاہتے ہیں. اوبیسلی امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ، پاکستان کے ریلیشن شپ کی بڑی اہمیت ہے، اینڈ وی ریکگنائز دیٹ، اور وی بلیو دیٹ پاکستان اینڈ امریکہ کا جو ایک فارمل ریلیشن شپ ہے، دیٹ از ان دا انٹرسٹ آف بوتھ کنٹریز. جو رابن رافل سے ابھی میں اس کو میں نے پوچھ نہیں سکا خان صاحب سے، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لیکن جو کل کی وسیم شہزاد کی سٹوری لگی ہوئی تھی وہ تو 3 سال پہلے کی تھی. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اگر وہ یہاں پہ ہیں اور وہ آئیں گی تو ملاقات میں کوئی پرابلم نہیں. اس طرح امریکن امبیسڈر سے ملاقات میں کوئی پرابلم. شریف صاحب، آپ کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جس وقت جماعت ہے، اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں موجودہ اتحادی حکومت سے کہ ان کی پالیسی چاہ رہی ہے، ان کی پالیسی چاہ رہی ہے. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر انہوں نے لگوایا. تو پہلے ذرا آپ یہ جواب دے دیں کہ وہ کون تھے جنہوں نے چیف الیکشن کمشنر اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ خان صاحب، ہاں ہو گیا جی. دوسرا خان صاحب یہ کہتے تھے کہ سوشل میڈیا کی اہمیت ہے، اس میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی جائے گی. خان صاحب نے 12 کا اور یوٹیوبرز کو بلایا بھی، تو اب پھر شام غریبہ کیوں بپایا اگر 2-4 نہیں، بات یہ ہے کہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کئی صحافیوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کئیوں کی ہے. یہ تو امپورٹنٹ. سر یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آپ نے کہا کہ الیکشن اسلام کے اوپر کوئی تمام سیاسی جماعتوں کو لوپ میں لینے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی. اگر وفاقی حکومت تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بلاتی ہے اسلام کے لیے، ہیبیٹیشن کے لیے، تحریکیں سب جائیں گی؟ 100% جائیں گے. ہم نے بڑی واضح کر دیا ہوا ہے. دیکھیں یہ تو نیشنل ایک کلیمٹی ہے، نیشنل کرائسس ہے. اس میں حکومت، ہم تو چاہتے ہیں حکومت اس کو انیشیٹ کرے اور ایک پروسیس جو ہے وہ اس کو بنائے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں شریک کرے. تھینک یو.